بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفی الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله عز وجل سبحانه وتعالى في كلامه المجيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، سید المرسلین رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ماہ مبارک ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کائنات میں تشریف آوری کی برکات سے متبرک فرمایا، مستفید فرمایا اور منور فرمایا۔ اس مناسبت سے میں آج کے خطاب میں اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ، عقیدہ نبوت و رسالت کے بارے میں ضروری مسائل بیان کروں گا تاکہ ہمارے نوجوان یا شعور کی عمر میں داخل ہونے والے جو نوعمر لوگ ہیں وہ دین کے بنیادی عقائد سے آگاہ ہو سکیں۔ لفظ نبوت عربی لفظ نبأ سے نکلا ہے اور نبأ کے معنی خبر کے ہیں اور اس کی جمع ہے انباء۔ جیسے اردو میں خبر کی جمع اخبار یا خبریں استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے نبی کے معنی ہیں غیب کی خبریں دینے والا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ لفظ نبوہ یعنی نون با کے بعد حمزہ کی بجائے واو سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں رفعت کے، بلندی کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جسے منصب نبوت سے سرفراز فرماتا ہے اسے عظمتیں، رفعتیں اور شانیں عطا فرماتا ہے۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی کا بھیجنا
اللہ پر واجب نہیں ہے اور اللہ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور نبوت و رسالت کا نظام قائم فرمایا۔ رسول کے معنی فرستادہ، بھیجا ہوا، اور نبی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس پر وحی نازل فرمائی ہو۔ چنانچہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی سورۃ النساء کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ یہ جو یونس نام رکھتے ہیں تو یہ نون کی پیش کے ساتھ ہے، نون کی زبر کے ساتھ نہیں ہے، اور یوسف بھی سین کی پیش کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور بعض رسول تو وہ ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے ان کے واقعات آپ کو بتا دیے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض رسول وہ ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات کے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اور ہم نے رسول بھیجے مبشرین، کہ جو اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے، ومنذرین، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسالت و نبوت کا یہ نظام اس لیے قائم کیا تاکہ کل قیامت کے دن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بدی پر، گمراہی پر، کفر پر، شرک پر، نفاق پر قائم رہنے کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواز باقی نہ رہے۔
کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے رسالت کا، نبوت کا نظام قائم فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سارے انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ اور سارے انبیاء کرام کے احوال قرآن کریم میں مذکور نہیں ہیں۔ خود اللہ نے فرما دیا کہ بعض کے واقعات ہم نے پہلے ہی آپ پر بیان کر دیے اور بعض کے بیان نہیں کیے۔ روایتیں ہیں کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش ہے، اور رسولوں کی تعداد 313 یا کم و بیش ہے۔ لیکن چونکہ کسی صحیح، صریح اور قطعی روایت میں یا قرآن کریم کی کسی آیہ مبارکہ میں نبیوں اور رسولوں کی تعداد معین نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی تعداد کو معین کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اپنی حکمت سے جو بھی نبی اور جو بھی رسول بھیجے ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی کی نبوت و رسالت کا انکار نہیں کرتے، لیکن نام بنام اور تعیین کے ساتھ قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہیں: حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح، حضرت عزیر، اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان سب انبیاء کرام پر اللہ کا سلام۔ ان کے نام قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور باقی انبیاء کرام کے نام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں، اس لیے ان پر اجمالی طور پر سب پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔
تعداد کو معین کر دیں اور حقیقت میں انبیاء کی تعداد اس سے کم ہو تو ہم نے غیر نبی کو نبی بنا دیا۔ اگر ہم تعداد کو معین کر دیں اور حقیقت میں تعداد اس سے زیادہ ہو تو ہم نے بعض انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا۔ لہذا ہم تعداد کو معین کیے، مقرر کیے بغیر وداؤٹ اسپیسیفیکیشن سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہی تعلیم دینا چاہیے، پڑھانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یعنی رسول اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف شریعت دے کر بھیجا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے صاحب شریعت نبی تھے، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ کل صحیفوں کی تعداد کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تعداد 110 ہے، لیکن ہم تعین کے بغیر کہیں گے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کے سارے فرشتوں پر ایمان لائیں، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لائیں اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی اللہ تعالیٰ کا چنیدہ، سلیکٹڈ، منتخب، محبوب، مقبول، باکمال بشر ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت نبی ہوئی، سارے کے سارے نبی مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے، ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی جو بستی والوں میں سے تھے۔ اسی طرح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ رسول سارے بشر تھے، مرد تھے، جنات میں سے کوئی نبی نہیں آیا اور کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ دوسری بنیادی عقیدہ یہ ذہن میں رہے
کہ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کا وہبی منصب ہے۔ وہبی کے معنی گاڈ گفٹڈ، جسے اللہ دے دے۔ کسبی سیلف ایکوائرڈ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے بڑا علم حاصل کیا، بڑی ریاضت کی، بڑی عبادت کی، بڑی سعی کی، جہد کیا تو نبی ہو گیا۔ یہ نہیں ہے، نبی وہی ہے جسے اللہ نے نبی بنایا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جسے اللہ نے نبی بنایا وہ باکمال تھے، جنہیں اللہ نے نبی بنایا وہ علم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، جنہیں اللہ نے نبی بنایا وہ عقل سلیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، جنہیں اللہ نے نبی بنایا وہ اخلاق حمیدہ، اخلاق فاضلہ اور اعلیٰ کردار کی صفات سے متصف تھے، جنہیں اللہ نے نبی بنایا وہ صاحب تدبیر و کمال تھے، جنہیں اللہ نے نبی بنایا انہیں اللہ نے کمالات سے نواز دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جو نبوت و رسالت کی امانت ہے یہ کہاں رکھے، کسے تفویض کرے، کسے عطا کرے، کس کو دے، یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ جسے دے گا وہ اس امانت کی حفاظت کا اہل ہوگا۔ ایک تو یہ ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کوئی کتنا بڑے سے بڑا فلسفی ہو، صاحب عقل ہو، صاحب علم ہو، دانائے روزگار ہو، اس کی عقل و دانش نبوت کی عقل و دانش کو نہیں پہنچ سکتی، اس کا لاکھواں بلکہ کروڑواں حصہ بھی نہیں بن سکتی۔ جو بھی بڑے سے بڑا فلسفی ہے اس کی جو بھی سوچ ہے وہ ظنیات ہیں، قطعیات نہیں ہیں۔ جب ظنیات ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ قطعی علم کہ جس میں خطا کا کسی بھی درجے میں کبھی بھی کوئی احتمال نہیں ہے، اس کا منبع وحی ربانی ہے۔ لہذا وحی، لیکن لغوی معنی میں نہیں۔ ایک ہوتا ہے لغت میں کسی لفظ کے معنی اور ایک ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں معنی۔ تو جو وحی نبوت ہے، جو وحی رسالت ہے، وہ صرف انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ ویسے لغوی معنی میں فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ چھپریوں میں اپنا گھر بنا دو یا پہاڑوں میں۔ اور پھر کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بان ربك اوحى لها، کہ جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، ہلا کر رکھ دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے گی، تو انسان
حیرت میں ڈوبا کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، مطلب یہ اس لیے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اے پیارے حبیب آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ تو لغوی معنی میں بلکہ یہاں تک آیا کہ شیطان یوحون بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، پیغام رسانی کرتے ہیں، لیکن جو شریعت کی اصطلاح میں وحی ہے وہ خاصہ نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ بشر کی یہ مجال نہیں ہے، بشر کی یہ ہمت نہیں ہے، بشر کے یہ بس میں نہیں ہے کہ اللہ سے کلام کرے، مگر اس کی صورت یہ ہے کہ وہ وحی فرمائے یا پردے کے پیچھے سے کلام فرمائے یا کوئی اپنا رسول بھیج دے، اور اس کے اذن سے وہ جو چاہے وحی کرے۔ جیسے جبریل امین وحی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتے رہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یہ کہ وہ وحی فرمائے، تو یہ ہے کہ بالواسطہ جیسے فرشتہ بھیج دے، ایک یہ ہے کہ بلا واسطہ، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کلام سنائی دے لیکن متکلم کی ذات سامنے نہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا، لیکن کلام وہ سن رہے تھے لیکن ذات باری تعالیٰ پر نظر نہیں تھی۔ ہمارے سامنے بلا واسطہ اور بلا حجاب اور براہ راست وحی کی صورت وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں حضوری کا شرف عطا فرمایا، اپنی تجلیات کا دیدار عطا کیا، اور پھر براہ راست آپ پر وحی فرمائی۔ تو یہ اس دنیا میں خاصہ نبوت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علماء نے لکھا کہ جب فرشتہ وحی نازل کرنے آتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ تو فرشتہ بھی ان کے سامنے کوئی اپنا معجزہ پیش کرتا ہے، کوئی آیت پیش کرتا ہے کہ جس سے نبی کو فرشتے کی معرفت ہوتی ہے، تو وہی یہ خاصہ نبوت ہے۔ ایک بات تو یہ ہر ایک کے سامنے ہونا چاہیے، علماء نے بیان کیا، اور جب نبی اپنی قوم کے سامنے دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ معجزہ پیش کرتا ہے۔
کوئی نشانی پیش کرتا ہے، کوئی دلیل پیش کرتا ہے۔ معجزے کو قرآن کریم میں آیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت کے معنی نشانی کے ہیں، آیت کے معنی علامت کے ہیں، آیت کے معنی دلیل کے ہیں۔ نبی اپنی قوم کے سامنے کوئی خارق عادت چیز پیش کرتا ہے جو اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ دو باتیں، ایک بات سمجھ لیں، ایک لفظ ہے محال۔ محال کے معنی ناممکن۔ عام لوگ محال بولتے ہیں میم کی زبر کے ساتھ، یہ میم کی پیش کے ساتھ ہے محال۔ اس کا پورا متبادل تو کسی زبان میں نہیں ہے، لیکن انگریزی میں امپاسبل سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ اردو میں ہم ناممکن سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ محال دو طرح کے ہیں، ایک محال عقلی کہ جو عقلاً ظہور میں آ ہی نہیں سکتا، جو کسی بھی طور پر نہیں آ سکتا، جیسے شریک باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا شریک ہونا محال ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے کہ محال عادی، یعنی جو عادتاً روٹین میں نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کر کے دکھاتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ 10 ماہ کی گامن یا حاملہ اونٹنی چٹان سے نکال کر دکھائیں ہمیں۔ اس کو خارق عادت کہتے ہیں، اس کو محال عادی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود برحق نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بینہ آئی ہے۔ تو معجزے کو آیت بھی کہتے ہیں، معجزے کو بینہ واضح دلیل بھی کہتے ہیں، معجزے کو برہان بھی کہتے ہیں۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے زمین میں چھوڑ دو، یہ جہاں چاہے چرے پھرے۔ لا تمسوها بسوء، خبردار برے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا، اللہ کا دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی آزادانہ چرتی پھرتی تھی۔ ایک دن گھاٹ سے پانی وہ پیتی تھی، ایک دن پوری قوم اپنی ضرورت پوری کرتی تھی، اور سب کے لیے ضرورت کا دودھ وہ فراہم کرتی تھی۔ لیکن پھر ان بدنصیب لوگوں نے
اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، فَعَقَرُوهَا فَذَبَحُوهَا، تو پھر ان پر عذاب نازل ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی کا انکار کر دیا، جو اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کی خلاف ورزی کر دی۔ تو یہ معجزات آتے رہے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو آپ سے گفتگو ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔